یہ ہے وقت میڈیا۔ آداب ناظرین، میں ساحل مادھوپوری۔ راحت صاحب کے بارے میں ادنا سا شاعر کیا بول سکتا ہوں۔ ہم نے مشاعروں میں جب شروعات کی ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے شاعری سنی ہے، اور ہم دیکھتے تھے کہ راحت صاحب کا کیا زور رہا کرتا تھا مشاعروں میں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سپر اسٹار مشاعروں کے تھے اور اپنے انتقال تک سپر اسٹار ہی رہے۔ بہت شاعر آئے، بہت شعراء آئے، لیکن راحت اندوری جیسا کوئی شاعر نہ آیا نہ آئے گا۔ شاعری میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی شعر ان سے اچھے بھی کہہ لے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن راحت اندوری جیسا لہجہ جو ان کے پڑھنے کا، شعر کو ادا کرنے کا جو کمال اللہ تعالیٰ نے راحت اندوری صاحب کو بخشا تھا، وہ کسی شاعر کے حصے میں نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ ان کا منفرد انداز تھا شعر کہنے کا۔ بہت سارے شعر ایسے ہیں جو لوگوں کو زبانی ان کے یاد ہیں، مجھے بھی ہیں پڑھنے کو، میں ان کے بہت سارے شعر پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ راحت صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے ہم سے بچھڑ گئے۔ یہ دکھ کا مقام ہے، اردو ادب کو اتنا بڑا نقصان ہے جس کی بھرپائی ناممکن ہے۔ تو ہم تو بس یہی دعا اور گزارش اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ اور ان کی شاعری کا جہاں تک سوال ہے، میں نے ان کے مجموعے بھی پڑھے ہیں اور ان کو مشاعروں میں بھی سنا ہے۔ ہر طرح کے شعر کہنے کا فن اس شاعر کے پاس تھا۔ ان کی نظر سیاست پر بھی اتنی ہی مضبوط تھی، اور تبلیغ کا کام بھی اپنے شعروں سے انہوں نے اسی طرح کیا۔ تاریخ کے حوالے سے انہوں نے ایسے ایسے شعر دیے ہیں۔ قوم کی رہبری انہوں نے اس طریقے سے کی ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری قوم کہاں ہے اور ہمارے پچھلی ہماری تاریخ کیا ہے۔ اور جہاں تک سوال ہندوستان کی محبت کا ہے، تو مجھے یاد آتا ہے ان کا مطلع ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ یہ ان کا کمال تھا اس طرح شعر کہنے کا۔ اور کبھی کبھی وہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام کیا کیا ہے، میں آ گیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے۔ ان کا الگ ہی انداز تھا شعر کہنے کا۔ تو میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ راحت صاحب کا اتنا بڑا نام ہے کہ میں کیا کہوں، لیکن میں نے 4 مصرے کہے تھے، تو میں وہی 4 مصرے آپ تک پہنچا کر اپنی بات کو اختتام کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ راحت صاحب کے ساتھ مجھے زیادہ تو نہیں، لیکن 4-5 مشاعرے پڑھنے کا موقع ملا۔ اور جب میں نے مشاعرے ان کے ساتھ جو پڑھا، تو انہوں نے داد دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ کتنے بڑے انسان ہیں۔ حالانکہ مجھ جیسا شاعر کیا شعر کہہ سکتا ہے ان کے سامنے، لیکن یہ ان کے بڑے پن کی بات ہے کہ انہوں نے میری پذیرائی کی، میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے 4 مصرے کہے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے کہ یادوں کا ایک باب نہاں چھوڑ گئے ہیں، یادوں کا ایک باب نہاں چھوڑ گئے ہیں، راہ سخن میں اپنے نشاں چھوڑ گئے ہیں، راہ سخن میں اپنے نشاں چھوڑ گئے ہیں، کہنے کو ہو گئے ہیں وہ خاموش ہاں مگر، کہنے کو ہو گئے ہیں وہ خاموش ہاں مگر، راحت غزل میں اپنی زباں چھوڑ گئے ہیں، راحت غزل میں اپنی زباں چھوڑ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شفیق بھائی اور وقت میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی کاوش اور کوشش کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔